صلی اللہ محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم والمرسلین العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صلوات بھیجیے خاندان. شب شہادت امیر المومنین معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور آپ مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. وقت محدود ہے اور آج کی شب گریہ کی اور عزا کی اور پرسے کی رات ہے اور اعمال شب قدر آپ کچھ انجام دے چکے ہوں گے، مزید انجام دیں گے. وہ گفتگو نسبتاً تاخیر سے شروع ہو رہی ہے، اس لیے میں آپ کو زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا. ہم اسی طرح اپنے وقت معین پہ گفتگو کو تمام کر دیں گے. اگرچہ میرے ذہن میں آج کی شب کی نسبت سے ایک خاص موضوع تھا، لیکن وقت کی کمی کے مد نظر میں چند ایک باتیں عزیزان سے کچھ دیر پہلے یہیں بات ہو رہی تھی اسی کے تسلسل میں. اب دیکھیے انسان حیران ہو جاتا ہے. تاریخ عالم کا اگر ہم مطالعہ کریں اور تاریخ بشری کا مطالعہ کریں، تمام انسانی تاریخ میں کسی بھی انسان کی اتنی زیادہ مخالفت نہیں کی گئی جتنی مخالفت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی گئی. آپ کی زندگی میں اور آپ کی شہادت کے بعد اور اب تک یہ سارا سفر اور یہ سلسلہ جاری ہے. عجیب یہ ہے کہ بنام دین علی کی مخالفت کی گئی، قرآن کی خدمت کے نام پر، تفسیر قرآن کے نام پر، خدمت حدیث کے نام پر امیر المومنین کی مخالفت کی گئی. واحد شخصیت ہے امیر المومنین کی مسلسل 90 سال ہر ممبر سے 3 بر اعظموں میں جتنے دیہات تھے، شہر تھے، ہر ممبر سے آپ کی کردار کشی کی جاتی تھی. 40 ہجری سے لے کر 132 ہجری تک مسلسل. آپ صرف نکالیے بیچ میں سے جو 99 ہجری میں عمر ابن عبدالعزیز پر سر اقتدار آئے اور 102 ہجری تک، یہ 2.5 سال نکالیے، باقی 90 سال مسلسل. باقی خطیب چاہے جمعے کا خطبہ مختصر دے، کوئی اور چیز بیان کرے نہ کرے، لیکن وہ بات کہ جس کو ضرور بیان کرنا ہے وہ مولا متقیان کی کردار کشی اور آپ سے متعلق من گھڑت ایسی احادیث ختمی مرتبہ سے منسوب کر کے آپ کی توہین، گستاخی. ان تمام باتوں کے باوجود، ان دشمنیوں کے باوجود، ان مخالفتوں کے باوجود، ان سازشوں کے باوجود، اب اگر دنیا علم میں چلے جائیں
تو کسی شخصیت سے متعلق اتنا زیادہ نہیں لکھا گیا جتنا مولے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے متعلق لکھا گیا۔ عجیب آفاقی شخصیتیں، حق تعالیٰ کے اسماء و صفات جلال و جمال کے مظہر کے دشمن کی زبان سے آپ کے فضائل کو خدا نے جاری کیا۔ میں یہ روایات دیکھی کہ خود ختمی مرتبہ یا ان کی زندگی کے بعد آپ دیکھیں سعید بن مسیب، یہ صحابی رسول، ان کا یہ جملہ ہے کہ تاریخ انسانی میں صرف علی ابن ابی طالب نے سلونی کا دعویٰ کیا، اور اگر کسی نے مولے متقیان سے ہٹ کر اپنی زبان سے ایسا دعویٰ کرنے کی کوشش کی تو رسوائی اس کا مقدر بن گئی۔ آپ خود دیکھیں، خود پہلے خلیفہ کی زندگی میں آپ دیکھ لیجیے کتنے ایسے واقعات ہیں، وقت نہیں کہ میں ان کی طرف اشارہ کروں، یہاں تک کہ دوسرے خلیفہ کی زندگی میں جو 10 سال 6 مہینے 4 دن یہ عہد خلافت ہے، اس میں آپ دیکھیں تو کتنی بڑی تعداد میں مولے متقیان کے وہ فیصلے کہ جو آپ دربار خلافت میں کیا کرتے تھے، اور ایک عجیب فیصلہ، اور مجھے خود بھی تعجب ہوتا ہے کہ مولے متقیان نے اس سے متعلق کیوں گفتگو فرمائی۔ شاید لازم تھا اور ضروری تھا کہ حضرت اس مقام پر گفتگو کرتے، جب ایک فرد کو اس طرح سے خلیفہ ثانی کے دربار میں پیش کیا گیا، ایک جوان کو جس نے اپنے آقا کو قتل کیا تھا، تو اب مولے متقیان کو بلایا گیا، یعنی جب حزب حاکم نے قصاص کے طور پر اس جوان کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا اور سزا سنا دی، اور مولے متقیان کو پتہ چلا تو ظاہراً خود مولے متقیان تشریف لائے اور کہا کہ اس سلسلے میں فیصلہ دوں گا۔ حزب حاکم نے خود پوچھا، استفسار کیا کیا وجہ ہے، کیونکہ حزب حاکم وقت کے خلیفہ اس جوان کے قتل کا فیصلہ سنا چکا ہے، تو ایسے میں پھر مولے متقیان کا یہ کہنا کہ جیسے کیس ری اوپن کیا جائے، پھر سے دوبارہ اس کے اوپر گفتگو ہو، جرا ہو، بات ہو، تو وہ جوان سے پوچھا مولے متقیان نے کہ کیوں تم نے اپنے آقا کو قتل کیا۔ دیکھیں خود مجھے تعجب ہوتا ہے کہ کیوں مولے متقیان نے خود ارادتاً، اب آپ کی سماعتیں رساں ہیں، آپ خود سے اس سلسلے کی طرف متوجہ ہو جائیے گا جو میرے ذہن میں اور ذہن سے ذہن تک بات منتقل ہو جائے، خود کیوں بنفس نفیس ارشاد فرمائے کہ میں دوبارہ اس مسئلے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ گئے اور کہا، مسلمان ہیں، اصحاب ہیں، تابعین ہیں، سب کی موجودگی میں اس کو کہا کہ اس جوان کو حاضر کیا جائے، اور پھر جب وہ حاضر ہوا تو پوچھا کہ بتاؤ کیوں تم نے اپنے مالک کو قتل کیا۔ کہا کہ وہ تجاوز کر رہا تھا، گناہ کا ارادہ رکھتا تھا، اور وہ یہ کوشش کر رہا تھا، برائی کی کوشش کر رہا تھا، تو میں نے قتل کیا، اور وہ اس عمل کا ارتکاب پہلے بھی کر چکا ہے، اور اب جب اس نے تجاوز کی کوشش کی تو میں نے خود کے دفاع میں اور اس گناہ سے آلودہ ہونے سے بچنے کے لیے خود قتل کیا، اس وجہ سے قتل کیا۔ وقت کے حاکم نے یہ کہا، وقت کے خلیفہ نے یہ کہا کہ یہ خوف جان سے، موت سے بچنے کے لیے، قصاص سے بچنے کے لیے بہانہ تراش رہا ہے۔ مولا متقیان نے فرمایا کہ نہ، عین ممکن ہے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہو، تو اب کیسے طے کیا جائے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ سب رک کر یہاں بیٹھیں، کچھ افراد جائیں اور چل کر جو اس کا آقا ہے اس کی قبر کشائی کریں، اس کی قبر کھودیں، اگر اس کی میت قبر میں موجود ہے تو یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر اس کی میت قبر میں موجود نہیں ہے تو پھر یہ سچ بول رہا ہے۔ سب نے تعجب کیا کہ کیسا فیصلہ ہے، لیکن اب اس انتظار میں، اور جب گئے چند افراد باقی افراد کی نیابت میں جا کے خود قبر کشائی کی، قبر کھودی، تو دیکھا کہ وہ جو اس غلام کا آقا جو اس کے ہاتھ سے قتل ہوا وہ قبر میں موجود نہیں ہے۔ اب پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے امیر المومنین، کیوں کر آپ نے یہ کہا اور کیوں اپنی قبر میں موجود نہیں؟ کہا میں نے پیغمبر اکرم اسلام کی زبان سے سنا تھا کہ جب کوئی قوم لوط کے عمل کا مرتکب ہوتا ہے تو موت کے بعد پروردگار اس کے جسد کو بھی انہی کے ہمراہ منتقل کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ جوان سچا تھا۔ اب آپ خود سوچئے کہ مولا متقیان نے خود یہ فیصلہ کیوں سنایا؟ یہ بھی ایک ہدایت کا طریقہ ہے، یہ بھی ایک ہدایت کا انداز ہے، کہاں بات کی جا رہی ہے، کس لیے بات کی جا رہی ہے، اور اس طرح کے فیصلے یہاں تک کہ خود ابن عساکر وہ شخصیت ہیں کہ جن کا تعلق دمشق سے ہے، یہ 571 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور انہوں نے جامع ترین تاریخ لکھی ہے، تاریخ مدینہ تو دمشق۔
160 جلدوں پر مشتمل اس تاریخ میں 42 نمبر جلد میں صفحہ نمبر 260 میں یہ واقعہ تحریر کیا، اور اس کے بعد کہا کہ جب مولا متقیان یہ فیصلہ سنایا تو حاکم وقت نے یہ دعائیہ جملے اپنی زبان سے جاری کیے کہ مم معضلۃ لیس لہا ابو الحسن، پروردگار مجھے کسی ایسی مشکل میں مبتلا نہ کرنا کہ جس کے حل کے لیے علی ابو الحسن موجود نہ ہو۔ یہ امیر المومنین کے آپ کے مخالفین آپ سے متعلق، یہاں تک کہ مولا متقیان ایک بزم میں بیٹھے تھے، خود خلیفہ ثانی بھی اس بزم میں موجود رہا، باقی افراد بھی تھے، اور جیسے ہی مولا متقیان اٹھ کے گئے تو ایک فرد نے اس محفل کے اندر سے محسوس کیا کہ اس کو اندازہ تھا یا جو بھی اس کی سوچ تھی کہ خلیفہ ثانی دل سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ناپسند کرتے ہیں، تو اس لیے خلیفہ کے تقرب کے لیے، قرب حاصل کرنے کے لیے یہ جملے کہا کہ علی بیٹھے تھے لیکن میں تو علی کو ناپسند کرتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ علی متکبر ہیں، علی مغرور ہیں۔ یہ سنا خلیفہ کے تقرب کے حصول کے لیے جملہ کہا تھا، لیکن جیسے ہی خلیفہ ثانی نے اس شخص کی زبان سے سنا تو کہا نہ تو غلط بات کر رہے، جھوٹ کہہ رہے، اس لیے کہ علی انتہائی متواضع انسان ہے، علی متکبر نہیں ہے۔ لیکن سنو، اس کائنات میں اگر کوئی تکبر کرنا چاہے تو وہ صرف علی ہے جو تکبر کر سکتا ہے، کہ اللہ نے علی کو اس قدر عطا کیا ہے کہ وہ تکبر کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ جملہ کہا کہ لولا سیفہ لما قام اساس الاموت الاسلام، اگر علی کی شمشیر نہ ہوتی تو کبھی اسلام اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکتا۔ یہ اعترافات ہیں، اگر ہم یہ سلسلہ دیکھیں اور اس زاویہ حدیث سے مطالعہ کرنا شروع کریں، اور بڑی بڑی شخصیات پر جستہ ترین شخصیات عہد خلفاء میں، اس کے بعد پھر تابعین کے ادوار میں، یہاں تک کہ آپ دیکھیے خلیل بن احمد فراہیدی متوفہ 157 ہجری، دیکھیں اب تک عربی زبان میں کتنی ڈکشنریاں لکھی گئی ہیں، قاموس ہے، بحر المحیط ہے، فقہ اللغہ ہے، لسان العرب ہے، اور اس طرح کی لسان العرب کتنی کتابیں ہیں، لیکن جو پہلی کتاب لکھی گئی، پہلی ڈکشنری لکھی گئی ہے عربی زبان میں، وہ خلیل بن احمد فراہیدی نے لکھی، جو سیبویہ جیسے امام النحو کے استاد تھے۔ یہ خلیل بصری جن کی وفات 157 ہجری میں ہوئی، یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ایک جملہ اپنی زبان سے ادا کیا کرتے تھے، علی امام الکل فی الکل، علی امام الکل فی الکل۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اگر آپ اس کی گہرائی کو محسوس کرنا چاہیں، اور اگر یہاں اس وقت برادران اہل تسنن یہاں تشریف فرماؤ، آپ ان سے پوچھیں، سوال کریں، اگر آپ ان سے پوچھیں گے بھائی آپ کی کتنے امام ہیں، اگر وہ پڑھا لکھا فرد ہوا تو کہے گا کہ اپنے سوال کو معین کرو تاکہ لائق جواب بن جائے، اس لیے کہ ہر شعبہ حیات میں امام الگ ہے۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں فقہ میں بتاؤ کتنے امام ہیں، یہ احکام حلال و حرام، کتاب الطہارت سے لے کر کتاب الدیات تک کی جو 56 فقہ کی کتابیں جن میں لاکھوں احکام بیان ہوئے، ان میں کسی امام مانتے ہو تو وہ 4 نام لیں گے، امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، مالک ابن انس ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں۔ اور اگر آپ کہیں کہ بتاؤ حدیث میں کسی امام مانتے ہو تو نام بدل جائیں گے، امام اسماعیل بخاری کا نام لیں گے، امام مسلم بن حجاج کا نام لیں گے، ان دو کے استاد یحییٰ بن معین کا نام لیں گے، جن کی تشویق پر امام اسماعیل بخاری نے صحیح بخاری کو لکھا۔ اگر آپ کہیں کہ عقیدے میں کسی امام مانتے ہو، علم کلام میں، اصول دین میں کسی امام مانتے ہو، دنیا کے تمام اہل تسنن یا اشاعرہ ہیں یا معتزلہ ہیں، اسی طرح باقی شعبہ حیات، ہر شعبے میں امام الگ ہے۔ اب وزن کریں کہ خلیل بصری نے کتنی بڑی بات کی ہے، علی امام الکل فی الکل، علی ہر ایک کا امام ہے اور علی ہر ایک میں امام ہے۔ یہ اتنی بڑی بات تھی کہ ان کے معاصر علماء نے، دانشوروں نے ان پر اعتراضات کرنا شروع کی کہ آپ اتنی بڑی بات کیوں کر کہتے ہیں، تو انہوں نے اپنی کتاب العین جو جامع ترین لغت ہے عربی زبان کی، اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 28 پر یہ جملے تحریر کیے کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں خلیل بصری مد دلیل علی ان علی امام الکل فی الکل، اے خلیل بصری علی ابن ابی طالب کے امام الکل فی الکل ہونے پر کیا دلیل ہے؟ تو کہا اس لیے میں علی کو امام الکل فی الکل مانتا ہوں، لأن افتقار الکل الی فی الکل و استغناؤہ عن الکل فی الکل دلیل علی ان علی امام الکل فی الکل۔ کہا جب میں نے علی کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا، میں نے ساری کائنات کو علی ابن ابی طالب کا محتاج دیکھا، اور خود علی ابن ابی طالب کو ساری کائنات سے بے نیاز دیکھا، اس لیے علی کو امام الکل فی الکل مانتا ہوں۔
یہ خلیل بصری ہیں۔ اس کے بعد آ جائیے آپ عمر محمد ابن عمر واقدی، جن کی وفات 207 ہجری میں ہوگی۔ اتنے بڑے مؤرخ اور سیرت نگار ہیں کہ طبری جو مشہور ترین تاریخ طبری، انہوں نے جو اکثر تاریخ کا حصہ لیا ہے محمد بن عمر واقدی سے لیا ہے۔ یہ محمد بن عمر واقدی کی کلمات ہیں مولے متقیان سے متعلق، کہا کہ ہر نبی کا ایک معجزہ ہے، اور ختمی مرتبہ کے معجزے کا نام علی ابن ابی طالب ہے، جن کا تاریخ میں کوئی یہ 207 ہجری میں، آپ 303 میں آ جائیے، یہاں تک کہ جو سیاہ ستہ ہیں اہل تسنن کے 6 جو حدیث کے بنیادی ترین منابع ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، سب سے آخر میں لکھی جانے والی کتاب سنن نسائی، امام نسائی نے لکھی ہے۔ عشق علی میں آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ جب یہ شام گئے اور دیکھا کہ ہر زبان سے مولے متقیان کی مخالفت ہو رہی ہے، توہین اور گستاخی ہو رہی ہے، اور آپ کے دشمنوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے، تو یہ مرد مجاہد امام نسائی، میری روح قربان ہو جائے، امام نسائی یہ عظیم الشان شخصیت امام حدیث ہیں، اہل تسنن کی 6 کتابوں میں سے ایک کتاب کی لکھاری، لیکن اس عظیم الشان شخصیت نے شہید راہ ولایت امام نسائی نے کیا کیا کہ مسجد جامع اموی میں تشریف فرما ہوئے، اور خود سے لے کر میں آپ کے سامنے کوئی حدیث بیان کروں اس میں وہ وزن نہیں ہے، لیکن جب اتنا بڑا محدث کوئی حدیث ذکر کرے اور خود سے ختمی مرتبہ تک سارا سلسلہ سند ذکر کرے، جو بھی حدیث بیان کرے جس میں کوئی ایک راوی بھی ضعیف نہ ہو، کمزور نہ ہو، جھوٹا نہ ہو، تو اس طرح سے حدیث کو بیان کرنا، پورا سلسلہ سند ہر روز آتے تھے، ایک حدیث بیان کرتے تھے، اور مسلسل کئی دن 100 سے زیادہ احادیث بیان کی، اور پھر ان کو جمع کیا، اور یہ مولے متقیان خود اس کے ترجمے اردو زبان میں کئی ایک ترجمے، لاہور کے مولانا ظہور احمد فیضی صاحب ہیں، انہوں نے حال ہی میں اس کا بہترین ترجمہ کیا چند سال پہلے، اور کتنے ترجمے ہیں یہ۔ اور جب انہوں نے یہ مولے متقیان سے متعلق اتنی زیادہ معتبر ترین، مستند ترین، ناقابل تردید ترین ان حدیث کو مسلسل بیان کیا، تو اب مخالفین نے اعتراض کرنا شروع کیا۔ اہل شام نے کہا ٹھیک ہے، تم نے علی کی بات کی، ہم نے سن لی، لیکن اب امیر شام سے متعلق بھی ہمیں احادیث سناؤ۔ تو کہا میرے حافظے میں کوئی نہیں ہے۔ کہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر نے کبھی ان سے متعلق کچھ تو تمہیں بتانا پڑے گا، ورنہ ہم ہرگز تمہیں یہاں دمشق سے نہیں جانے دیں گے۔ مجبور ہو کر کہا میں نے تو بس ایک ہی حدیث سنی ہے اس شخص سے متعلق جو مجھ تک پہنچی ہے۔ کہ کون سی؟ کا ختمی مرتبت نے فرمایا کہ اللہم لا تشبہ بطنہ، پروردگار کبھی بھی اس شخص کا شکم سیر نہ ہو، کبھی بھی اس کا پیٹ نہ بھرے۔ اس کو سننے کے بعد اہل شام نے اتنا مارا، زدوکوف کیا کہ امام نسائی کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، اور پھر ان کو مسجد الحرام میں مکہ میں جب پہنچایا گیا زخمی حالت میں، وہیں ان کی وفات ہوئی۔ اور جب آپ مسجد الحرام میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں، ایک دروازے میں ان کی قبر ہے، یہ شہید راہ ولایت۔ آپ دیکھیں یہ غیر معمولی شخصیات ہیں جنہوں نے آپ سے متعلق، پھر اس کے بعد 310 میں آ جائیے، پھر 360 میں آ جائیے، امام طبرانی نے آپ سے متعلق کیا بیان کیا، 405 میں آ جائیے، امام حاکم نشاپوری نے جو آپ سے متعلق بیان کیا۔ اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھتے بڑھتے مختلف جتنی بڑی بڑی برجستہ ترین شخصیات ہیں، پھر آپ 538 میں آ جائیے، صاحب تفسیر کشاف جار اللہ زمخشری کی الفاظ جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے علی 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 اپنی زبان سے، امام اہل سنت ہیں، غیر معمولی شخصیت ہے، علم میں، ادب میں، ادبیات میں، تفسیر میں، حدیث میں، تاریخ میں ان کی کتابیں مرجع کی حیثیت رکھتی ہیں جن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ تفسیر میں ان کی کتاب یہ تفسیر کشاف جار اللہ زمخشری کی، یہ بہت بڑی کتاب ہے۔ اسی طرح سے ربیع الابرار، باقی اور آپ کی کتابیں، لیکن یہ اہل سنت کی اتنی برجستہ ترین شخصیت، چلتے پھرتے مسلسل علی کی بات کرتے تھے۔ لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا کہ کیا بات ہے آپ علی کا نام لیتے ہیں اور کسی کا نام نہیں لیتے؟ تو کہا کہ جس طرح سے اصحاب کہف کا کتا ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے سعادت مند اور کامیاب ہو گیا، تو میں اس لیے اللہ اور محمد کے بعد علی کا نام لیتا ہوں کہ میں ان کا نام لے کر کیوں کر ناکام و نامراد ہو سکتا ہوں۔ یہ عشق علی، یہ محبت علی، اس طرح سے ان شخصیات کے اظہار۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے امام احمد ابن حنبل جنہوں نے اتنے فضائل بیان کی اپنی مسند میں مولے متقیان سے متعلق کی مستقل کتاب بن جاتی ہے۔ پہلی جلد میں یہ جملے لکھے ہیں کہ سب کے دروازے ختمی مرتبہ نے بند کر دیے اور صرف علی کا دروازہ کھلا رکھا ہے، مسجد نبوی میں جو کھلتا تھا۔ اور پھر یہاں سے ایک فضیلت کا باب ہے۔ اس کے علاوہ یہ امام احمد ابن حنبل متوفہ 241 ہجری، یہ ان کے جملے ہیں۔ کہا کہ کیا بات کرتے ہو خلافت اور علی، علی اور خلافت، خلافت اور علی، علی اور خلافت؟ نہ، خلافت نے علی کو زینت نہیں دی، علی نے خلافت کو زینت دی ہے۔
یا رسول اللہ۔ اب آپ دیکھیے برجستہ ترین ان میں سے ہر فرد اپنے شعبے میں امام کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بڑے بڑے محدثین، یہ بڑے بڑے سیرت نگار، یہ بڑے بڑے مفسر۔ اس کے بعد آ جائیے کون ہے جو نہیں جانتا؟ امام غزالی، جن کی وفات 505 ہجری میں ہوئی۔ انہوں نے اپنی معروف کتاب سعد السعود کے صفحہ نمبر 284 پر یہ جملہ تحریر کیا ہے پیغمبر گرامی اسلام کی احادیث کو نقل کرنے کے بعد کہ علی ابن ابی طالب کا علم لا متناہی اور لا محدود ہے۔ اس کے بعد آ جائیے صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی، جن کی وفات 606 ہجری میں ہوئی۔ کہا کہ اللہ نے جو کمالات ختمی مرتبت کو عطا کیے وہ سارے کمالات پروردگار نے علی ابن ابی طالب کو عطا کیے۔ یہ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کی تفسیر کے ذیل میں کہا کہ اگر ایسا نہ ہو اور ہم یہ تسلیم نہ کریں تو پھر قرآن مجید کی آیت کی نفی ہو جائے گی، در حالی کہ خدا جو قرآن میں فرما رہا ہے کہ علی نفس رسول ہیں، تو یہ صرف ایک صورت میں علی نفس رسول قرار پا سکتے ہیں کہ نبی کے تمام کمالات علی کے اندر موجود ہونے چاہیے۔ یہ صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی۔ اس کے بعد آپ آ جائیے خود ابن عساکر، جو حاکم شام سے متعلق کچھ نہیں لکھا لیکن مستقل 3 جلدیں جو ان کی تاریخ کی کتاب ہے، تاریخ مدینہ و دمشق، ان میں سے 3 جلدیں مولے متقیان کے فضائل سے متعلق بیان کی ہیں، اور اس میں خالد بن معمر کی روایات، باقی اور روایتیں یہ ساری بیان کی ہیں۔ اور اس کے بعد 579 ہجری میں آ جائیے امام جوزی جنہوں نے کتاب الموضوعات لکھی، جن میں 16,000 جھوٹی احادیث کو جمع کیا اور یہ بیان کیا کہ احادیث ہرگز ختمی مرتبت کی نہیں ہے، ان کو پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ منسوب کیا گیا، یہ جعلی ہیں، جھوٹی ہیں، من گھڑت ہیں۔ اور پھر یہ جملے تحریر کیے کہ جتنی بھی جعلی احادیث ہیں جو مختلف افراد کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے گھڑی گئیں، ان میں سے کوئی ایک حدیث بھی علی ابن ابی طالب سے متعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے علی ابن ابی طالب کو اتنے زیادہ فضائل عطا کیے کہ اب علی کے چاہنے والوں کو، علی کے محبوں کو کسی جھوٹی حدیث گھڑنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیے 656 ہجری میں خود جو ابن ابی الحدیث معتزلی ہیں۔ اس کے بعد پھر آ جائیے 728 ہجری میں جس کی وفات ہوئی ابن تیمیہ، اگرچہ دشمن علی ہیں لیکن پھر بھی احادیث کو کس انداز سے قبول کیا۔ کہا یہ جو ختمی مرتبت کی حدیث ہے کہ اے علی، آپ سے محبت صرف مومن رکھے گا، آپ سے نفرت صرف منافق رکھے گا، اور آپ کی محبت کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل ہے۔ کہا میں اس حدیث کو اگرچہ اس کی سند درست ہے لیکن میں کیسے اس کو صحیح مان سکتا ہوں؟ اگر میں اس حدیث کو صحیح مان لوں تو بہت سارے صحابہ کرام کے ایمان سے مجھے ہاتھ اٹھانا پڑ جائے گا۔ اس کے بعد آپ آ جائیے 911 ہجری میں امام جلال الدین سیوطی صاحب تفسیر در المنصور، انہوں نے جو جملے کہے مولے متقیان سے متعلق۔ اس کے بعد آپ بر صغیر پاک و ہند میں آ جائیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جن کی وفات 1162 ہجری میں ہوئی ہے۔ انہوں نے ازالۃ الخفا میں جو مولے متقیان سے متعلق جملے کہے کہ لقد تواترت الاخبار، تمام روایات کا اس بات پر اجماع ہے ان علی ولد فی جوف الکعبہ، کہ پوری کائنات میں صرف علی ابن ابی طالب ہے کہ جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، نہ اس سے پہلے کسی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، نہ اس کے بعد کسی کی۔ اور ڈاکٹر عباس محمود عقاد مصر کے مایاناز اہل سنت عالم، انہوں نے مولے متقیان سے متعلق جو جملے تحریر کیے خود بیان کیا کہ جب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا مولے متقیان کو اپنی گود میں 3 دن خانہ کعبہ کے اندر گزارنے کے بعد باہر آئیں، پیغمبر گرامی اسلام انتظار کر رہے تھے اور استقبال کیا، اور اس کے بعد پوچھا اے فاطمہ بنت اسد آپ نے کوئی آواز سنی؟ کہا میں نے آواز سنی، ہاتف غیبی یہ ندا دے رہا ہے، مجھ سے یہ کہا گیا کہ اے فاطمہ بنت اسد خدا یہ فرما رہا ہے کہ میں نے اس بچے کا نام اپنے نام پر علی رکھا ہے اور اسے اپنے ادب سے مؤدب کیا ہے، اپنے علم کی گہرائیوں کا جاننے والا بنایا ہے۔ اور خود اس اور بھی کلمات یہ مولے متقیان سے متعلق آپ کا شرف یہ ڈاکٹر عباس محمود عقاد، اور اگر آپ چلے جائیے فلسفے کی دنیا میں شیخ الرئیس ابو علی سینا نے آپ سے متعلق کیا کہا ہے، یہاں تک کہ شبلی شمائل نے جو آپ سے متعلق جملے لکھے کہ علی نسخۃ مفردہ، علی اس کائنات میں وحدہ لا شریک ہے، کوئی بھی علی کا عدیل و بدیل نہیں ہے، صحیح و شریک نہیں ہے، کوئی علی کا ہم پلہ نہیں ہے۔ اور کیسی کہ خلیل جبران نے جو جملے کے کس طرح سے اپنے عجز اور ناتوانی کا اظہار کیا، اے کائنات کیا ہو جاتا اگر ایک مرتبہ پھر سے تو اپنی تمام تر توانائیوں کو جمع کر کے اس دنیا کے انسان کو علی جیسا امام عطا کر دیتی۔ یہ علی ابن ابی طالب کے دوست دشمن اپنے بیگانے ہر ایک آپ کی عزت و عظمت و شرف و کمال کا اعتراف کر رہے ہیں۔ یہ علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تید و ثنا شرمندوں کے وقت ختم ہوا، آج آقا کی شب شہادت ہے، اور آج سب مل کر سب سے پہلے
پہلے خود پیغمبر گرامی اسلام کو کعبہ انسانیت کے منہدم ہو جانے کا پرسہ پیش کرتے ہیں، امام زمانہ کی بارگاہ میں مولا متقیان کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ مولا متقیان ماہ مبارک رمضان میں آپ کا معمول تھا ہر روز کسی بچے کے ہاں افطار کرتے تھے، کسی بیٹے کے ہاں، کسی بیٹی کے ہاں۔ 18 رمضان المبارک اپنی چھوٹی بیٹی جناب زینب صغریٰ جن کی کنیت جناب ام کلثوم ہے، ان کے گھر افطار کیا، اور پھر افطار کرنے کے بعد آپ کے اندر حجرے میں تشریف لے گئے، نماز میں مشغول ہوئے، اور پھر نماز کی ادائیگی کے بعد قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، سورہ مبارک دخان، سورہ جاسیہ، سورہ مریم، مختلف صورتوں کی تلاوت کرنے، اور تلاوت کرتے کرتے کبھی گھر کے صحن میں آتے ہیں، پھر دوبارہ اندر چلے جاتے ہیں، پھر صحن میں آتے ہیں، آسمان کی جانب نگاہ ڈالتے ہیں، ستاروں کی طرف دیکھتے ہیں، اور پھر دوبارہ اندر جا کر تلاوت میں، عبادت میں، نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب باہر تشریف لائے، آپ کی دختر گرامی جناب زینب صغریٰ جناب ام کلثوم نے سوال کیا، بابا میں نے ساری زندگی کبھی آج سے پہلے آپ کی حالت نہیں دیکھی، کیا وجہ ہے؟ آپ کے چہرے پر اضطراب ہے۔ فرمایا، اے میری بیٹی ام کلثوم، تمہارا باپ تو زندگی میں بڑے بڑے سلاطین کے مقابلے میں گیا، بڑے بڑے بہادروں اور سورماؤں اور جنگجوؤں کے مقابلے میں گیا، لیکن کبھی بھی تمہارے باپ کی پیشانی پہ شکن نہیں آئی، لیکن آج تمہارا باپ اس ہستی کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے جا رہا ہے جو احکم الحاکمین ہے، جو رب الارباب ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت اندر گئے، پھر عبادت میں مشغول ہوئے، یہاں تک کہ حضرت نے گھر کے باہر تلواروں کی جھنکار کی آواز سنی، باہر تشریف لائے، کیا دیکھا؟ حذیفہ یمانی اپنے قبیلے کے جوانوں کے ہمراہ ہاتھوں میں تلواریں لیے حضرت کے گھر کے باہر کھڑے ہیں۔ فرمایا، حذیفہ کیوں کر تم نے میرے گھر کا محاصرہ کر رکھا ہے؟ یہ سننا تھا۔ جناب حذیفہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئے کہ امیر المومنین، جب سے ماہ مبارک رمضان شروع ہوا تب سے مسلسل ہم آپ کی زبان سے یہ کلمات سن رہے ہیں کہ یہی وہ رمضان ہوگا جس میں میری داڑھی میرے خون سے رنگین ہو جائے گی۔ نہ میں نے کبھی جھوٹ بولا، نہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا، جس طرح سے خبر دینے والے نے مجھے خبر دی، یہی رمضان کا مہینہ کہ جس میں میری داڑھی میرے خون سے خضاب کی جائے گی۔ تو ہم نے یہ سوچا، اور میں نے اپنے جوانوں کو، قبیلے کے افراد کو جمع کر کے ہم نے یہ طے کیا، حیف ہے ایسی زندگی پر کہ ہم زندہ رہ جائیں اور علی ہمارے درمیان میں سے رخصت ہو جائیں، شہید ہو جائیں۔ چنانچہ ہم سب نے یہ طے کیا کہ جتنے دن ماہ مبارک رمضان کے باقی ہیں، ہم سب کے سب آپ کا دفاع کریں گے، آپ کے گھر کے باہر پہرا دیں گے، جب آپ مسجد تشریف لے جائیں گے ہم آپ کے ہمراہ جائیں گے۔ یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ مولا متقیان نے حذیفہ یمان کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد استفسار کیا، فرمایا، حذیفہ بتا میں کون ہوں؟ کہا، آپ ہمارے امام ہیں، آپ ولی خدا ہیں، آپ مفترض الطاعہ ہیں، آپ کی اطاعت کو اللہ نے ہمارے اوپر واجب قرار دیا۔ فرمایا، حذیفہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، جاؤ ان جوانوں کو اپنے ہمراہ لے جاؤ، سب کے سب اپنے گھروں میں جاؤ، جا کے خدا کی عبادت کرو، آرام کرو۔ حذیفہ چل پڑے، لیکن کہتے ہیں کہ میں مڑ مڑ کر علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، خدا نہ خواستہ کہیں یہ وہی رات نہ ہو جس رات سے متعلق مسلسل مولا متقیان ماہ رمضان میں برابر ہم کو فرما رہے تھے۔ یہاں تک کہ حذیفہ گھر پہنچے اور چل کے اپنی زوجہ کو سلام کیا، اور ایک مرتبہ زوجہ نے کہا کہ آپ تو علی کی حفاظت کے لیے گئے تھے، کیوں کر واپس آ گئے؟ کہ مولا متقیہ نے خود حکم دیا تھا، کہا آپ اصرار کرتے، آپ درخواست کرتے، آپ خواہش کرتے، آپ کو واپس نہیں آنا چاہیے تھا، مبادا اگر آج کی شب میں مولا متقیان کو کوئی نقصان پہنچ گیا، قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ سیدہ زہرا کا سامنا کیسے کر پائیں گے؟ کہ کسی میں مجال نہیں کہ میرے مولا متقیان کو کوئی نقصان پہنچا سکے، جو علی فاتح خیبر ہیں، قاتل مرحب و انتر ہیں، عمر ابن عبد الود جیسے سورما کو قتل کرنے والے علی، کس میں اتنی جان ہے کہ میرے آقا کو، میرے مولا کو نقصان پہنچائے؟ یہ کہاں تلوار کو دیوار کے ساتھ آویزاں کیا، تکیے کے اوپر سر رکھا، کچھ دعائیں پڑھتے ہوئے جناب حذیفہ جن کی آنکھ لگ گئی، اور جیسی آنکھ لگی حذیفہ یمان کی تو اب کیا منظر ہے کہ چند لمحے گزرنے کے بعد آپ کی زوجہ آپ کے کندھوں کو جھنجھوڑ رہی تھی، حذیفہ اٹھے، مسجد کوفہ کی طرف سے کچھ آوازیں آ رہی۔ اب جب حذیفہ کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھا؟ مسجد کوفہ کی طرف سے آوازیں بلند ہو رہی تھیں، تہدمت واللہ ارکان الہدا الا قد قتل علی المرتضی۔ ننگے پاؤں حذیفہ نے دوڑنا شروع کیا، مسجد کوفہ میں پہنچے، عجیب منظر دیکھا، کیا کیفیت ہے؟ مولا متقیان کا سر شگاف تھا۔ جس طرح آپ ماہ مبارک رمضان میں ہر روز قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں، بے عین ہی بلا تشبیہ، اسی طرح سے مولا متقیان کا سر شگافتہ تھا،
اور ایک پٹی سے آپ کے سر کو باندھ دیا گیا تھا۔ اسی اسنا میں ایک مرتبہ دیکھ کر گریہ کرنے لگے۔ صحابہ کرام کی عجیب کیفیت تھی، آپ کے فرزندان امام حسن، امام حسین، ابو الفضل العباس، باقی فرزندان سب زار زار گریہ کر رہے۔ ایسے میں عبد الرحمن ابن ملجم مرادی بھاگنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اسی کا چچا زاد بھائی اور دیگر کچھ افراد عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کو گرفتار کر کے لائے، اور جب لایا گیا تو تاکہ دوبارہ نہ بھاگ جائے اس کو رسیوں میں باندھ کر مولے متقیان کے سامنے جب لایا گیا، حضرت نے سوال پوچھا، استفسار کیا، عبد الرحمن ابن ملجم بتا، کیا میں تمہارا اچھا امام نہیں تھا؟ کیا کبھی میری زندگی میں تمہارے ساتھ کوئی معمولی زیادتی ہوئی، کوئی ظلم ہوا؟ کیوں کر تو میرے قتل کا مرتکب ہوا؟ یہاں تک کہ حضرت نے محسوس کیا کہ عبد الرحمن سے بولا نہیں جا رہا ہے، خوف کی وجہ سے زبان خشک ہو چکی ہے۔ اس اثناء میں مولا متقیان کے لیے دودھ یا شربت کا گلاس پیش کیا گیا، جام پیش کیا گیا۔ تاریخ انسانی مولا متقیان کے اس اخلاقی معجزے کو قیامت تک فراموش نہیں کر سکتی کہ اپنے قاتل کو شربت کا جام پیش کیا، اور پھر جب محسوس کیا کہ اس سے بولا نہیں جا رہا ہے، فرمایا اس کی رسیوں کو کھول دو، یہ تکلیف میں، اذیت میں۔ میں دست ادب جوڑ کر آقا امیر المومنین کی بارگاہ میں عرض کروں گا، آقا آپ برداشت نہیں کر پا رہے کہ آپ کے دشمن کو، قاتل کو یوں رسیوں میں جکڑ کے باندھا جائے۔ کیسے برداشت کیا ہوگا جب اسی کوفہ میں آپ کی بیٹیوں کو، آپ کی بھتیجیوں کو، آپ کی نواسیوں کو ایک ہی رسی میں 12 گلے باندھ کر غلام اور کنیسوں کی مانند کبھی ایک دربار میں کبھی دوسرے دربار میں پیش کیا جاتا رہا ہوگا۔ یہاں تک کہ بس میرے عزیزوں، امام حسن مجتبی رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے، اور مولا متقیان بار بار آپ کو تشفی دے رہے تھے، تسلی دے رہے تھے، میرے بیٹے حسن صبر کرو۔ یہاں تک کہ حسین ابن علی علیہ فتحیت وسنا اتنا گریہ کیا کہ آپ کی آنکھیں زخمی ہو گئیں، لیکن مولا متقیان خود نہیں روئے، اپنے بیٹے کو تسلی دے رہے ہیں، تشفی دے رہے ہیں، بیٹا حسین صبر کریں۔ یہاں تک کہ پھر یہ کھجوروں کی شاخوں سے بنی ہوئی ایک اس طرح سے بڑی جائے نماز میں مولا متقیان کچھ بڑے مسلح میں لپیٹ کر کندھوں پر اٹھا کر لے کے جایا گیا، اور جب آپ کو گھر کے قریب لے کے جایا گیا تو فرمایا میرے صحابہ مجھے نیچے اتار دو۔ کہا حضرت آپ کا سر شگافتہ ہے، آپ سے چلا نہیں جائے گا، ہاں آپ اجازت دیجئے کہ ہم آپ کو اسی طرح گھر تک پہنچائیں۔ فرمایا نہ، مجھے اتارو، میں خود اپنے قدموں سے چل کے جانا چاہتا ہوں۔ اصحاب نے حیرت سے مولا متقیان کی طرف دیکھا، اس حالت میں کیسے چل کے جائیں گے؟ کہ میرے صحابہ سمجھو، جب میں گھر سے آیا تھا اپنی بیٹیوں سے رخصت ہو کر تو میں اپنے قدموں سے چل کے آیا تھا۔ اگر میری بیٹیوں نے مجھے کسی کے کندھے پر سوار دیکھا، میری بیٹیاں برداشت نہیں کر پائیں گی۔ یہاں تک کہ مولا متقیان اس زخمی حالت میں شگافتہ سر کے ساتھ خود قدموں سے چلتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ جیسی بیٹیوں کی نگاہ پڑی، ایک مرتبہ گریے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ وہ علی کے جو حسن کو نصیحت فرما رہے تھے، صبر کی تلقین فرما رہے تھے، امام حسین کو صبر کی تلقین فرما رہے تھے، نہ روئیں، صبر کریں، لیکن جیسی اپنی بیٹیوں کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ علی کی چیخ جاری ہوئی، اپنی بیٹیوں سے لپٹ گئے۔ بس میرے عزیزو، شب شہادت ہے، وقت تمام ہو رہا ہے، 2 جملے اور، یہاں تک کہ یہ 19 کا دن گزر گیا۔ عجیب مشکل دن تھا علی کی زندگی کا، اور یہ دن مولا متقیان نے وہ محراب عبادت جس کو نماز تہجد کے لیے خاص کیا گیا تھا، فرمایا تھا کہ مجھے اس مقام پر یہاں پر لٹا دیا جائے، اور وہاں مسلسل ذکر میں، یہاں تک کہ بیچ میں بعض صحابہ کرام آپ سے ملاقات کے لیے آتے تھے، اور اس مرحلے میں بھی مولا متقیان کی یہ مورخین نے لکھا، آپ کی زبان سے جملے جاری ہوئے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ بستر شہادت پر علی کی زبان سے یہ جملے جاری ہوئے، اور فرما رہے تھے سوال کرو لیکن آج زیادہ سوال نہ کرنا، تمہارا علی بہت کمزور ہو چکا ہے۔ یہاں تک کہ حذیفہ یمان آگے بڑھے، کہا حضرت کوئی نصیحت کر دیں۔ کہا کیا نصیحت کروں؟ بالامس فیکم، کل کا دن جو گزرا ہے میں تمہارے درمیان تھا، اور آج کے دن میں تمہارے لیے عبرت بناؤں، اور آنے والے کل میں تم سب کو داغ مفارقت دے جاؤں گا۔ یہاں تک کہ پھر اصحاب رخصت ہو گئے، پھر 19 کا رات آ گئی، پھر 20 کا دن، اور اب آج کی شب ہے۔ صحابہ کرام آپ کے گھر کے باہر جمع ہے۔ میں نے تفصیلی مسائل کسی اور مقام پر کل کے دن میں بھی عرض کریں گے، لیکن آخری جملے عرض کر رہا ہوں۔ آج کی شب مشکل ترین رات ہے مولا متقیان کی زندگی میں۔ آج کی شب وصیتیں فرما رہے ہیں، اور وصیتیں کرتے کرتے ایک مرحلے میں آپ نے فرمایا امام حسن مجتبی کو بلایا، اور ہر ایک کا ہاتھ امام حسن مجتبی کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، لیکن ابو الفضل العباس کا ہاتھ امام حسن مجتبی کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ یہاں تک کہ حضرت غشی کی کیفیت میں چلے گئے، اور پھر کسی کے گریے کی آواز سے جو آنکھ کھلی، یہ کون رو رہی تھی؟ جناب ام البنین رو رہی تھی۔
فرمایا یہ کون بی بی گریا کر رہی ہیں؟ بتایا گیا ام البنین گریا کر رہی ہیں۔ پوچھا کیوں؟ ام البنین کو بلائے، اور جب بلایا گیا پوچھا ام البنین کیا بات ہے، کیوں اس طرح سے گریا کر رہے ہیں؟ تو عرض کیا کہ آقا آپ نے سب کا ہاتھ آقا حسن کے ہاتھ میں دیا، میرے بیٹے عباس کا ہاتھ کسی کے ان کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ ایک مرتبہ امام حسین کو بلایا گیا، اور جب امام حسین کو آواز دی گئی دیکھا موجود نہیں ہے، اب فرمایا میرے بیٹے حسین کو تلاش کر کے لایا جائے، آج کی شب شہادت گریا کر رہے ہیں۔ سنیے گا یہ جملے میرے عزیزوں میں نے مقتل میں پڑھے، جب تلاش کیا گیا امام حسین کو تو گھر کے صحن کے ایک گوشے میں خاک پر بیٹھ کر اس طرح سے زار زار گریا کر رہے ہیں، اس قدر گریا کر رہے ہیں کہ آپ کی ہچکی بندی ہوئی ہے۔ امام حسن مجتبی آپ کو اپنے بھائی کو اٹھا کر اپنے ہمراہ ساتھ لے کے آئے، مولا متقیہ نے جناب ابو الفضل العباس کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں دیا۔ اس کے بعد پھر خود خواہش کی، 2 سال سن امام علی زین العابدین سید سجاد کا، فرمایا بیٹا حسین سید سجاد کو میرے سینے پر لٹا دیا جائے۔ آج کی شب میں مولا متقیہ نے کچھ عجیب کام کیے، امام حسین کو بلا کر ان کی گردن گلو اطہر کے بوسے لیتے رہے، پھر ثانی زہرا کو بلا کر آپ کے بازوؤں کے بوسے لیتے رہے، اور پھر جب امام سجاد کو اپنے سینے پر لٹایا تو بار بار آپ کی آنکھوں کے بوسے لے رہے تھے۔ اور جب کسی نے پوچھا کیا وجہ ہے، آپ اس بچے کی آنکھوں کو بار بار کیوں چوم رہے ہیں، تو رو کر فرمایا اس لیے کہ جو یہ آنکھیں دیکھیں گی تم میں سے کوئی نہیں دیکھے گا۔ بس میرے عزیزو آپ نے گریا کیا، مجلس مکمل ہوئی، اور آج کی شب آپ وصیتیں کرتے کرتے ایک وہ مرحلہ آیا کہ حضرت کی زبان سے یہ جملے جاری ہوئے، انا للہ و انا الیہ۔ مولا متقیان کے گھر میں کوہرام برپا ہوا، پھر غسل و کفن کے بعد حضرت کی نماز جنازہ کو اٹھایا گیا۔ اب شبیہ تابوت کو لے آئیے، لیکن پہلے ایک جملہ سن لیجئے، ابھی آپ آج کی شب مولا متقیان کے شبیہ تابوت کو اٹھائیں گے۔ جب مولا متقیان کے شبیہ تابوت کو اٹھایا گیا 7 اصحاب نے شرکت کی ہے، امام حسن سب پیچھے چل رہے تھے، امام حسن امام حسین نے ایک پایا امام حسن نے اٹھا رکھا تھا، ایک پایا تابوت کا امام حسین نے اٹھا رکھا تھا، لیکن بعد میں اصحاب متوجہ ہوئے، پلٹ کر امام حسن سے پوچھا اگلے 2 پائے کسی نے نہیں اٹھا رکھے تھے جبکہ آپ کا جنازہ قبرستان کی طرف لے کے جایا جا رہا تھا اس مقام کی طرف، تو فرمایا کہ اگلے 2 پائے اٹھانے والے ایک جبرائیل تھے، دوسرے میکائیل تھے۔ میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں گا آقا علی آپ کے جنازے کو اس شان سے اٹھایا گیا کہ فرشتوں نے آپ کے تابوت کو کندھے دیے، جہاں جہاں سے آقا کا جنازہ گزر رہا تھا اس طرح سے مسجد کی میناریں جھک کر تعظیماً احترام کا اظہار کر رہے تھے، درخت جھک جھک کر احترام کا اظہار کر رہے تھے، لیکن آقا علی آپ کی شہادت کے صرف 20 سال گزرنے کے بعد جب آپ کے بیٹے حسین کو شہید کیا جائے گا، کوئی آپ کے بیٹے حسین کا تابوت اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ الرماد الصحراء کفن و دمہ غسل ماتم حسین۔